وہ رانا صاحب کی بات ہو رہی ہے، رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جی کوئی دو سینئر ججز کا جو ہے وہ بعض معاملات میں ایسا رویہ ہے کہ ریفرنس بنایا جا سکتا ہے۔ کر لیں، شوق پورا کر لیں یہ بھی۔ اچھا، رانا صاحب آپ اب قانون کے مشیر نہیں ہیں نہ وزیر ہیں، اب سیاسی عدالتوں کے معاملے میں بخاموشی رہیں۔ اچھا عدالتوں کے معاملے عدالتوں کو چھوڑ دیں، اتنے تنک مزاج نہ ہو جائیں کہ وہ خط لکھ رہے ہیں بیچارے، کوئی بات نہیں، خط لکھنے دیں۔ وہ ادھر بانی پی ٹی آئی خط لکھ رہے ہیں تو وہ اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کر رہے، ان کے خطوں کو بھی برداشت کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا ادارہ۔ اور ہمارے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں یا ہمارے منیب اختر صاحب ہیں، دل ٹھنڈا کر رہے ہیں بیچارے، کیا کریں۔ حالانکہ یعنی ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ خطوط نویسی جو ہے، اور پہلے خط لکھتے ہیں نا، پہلے میڈیا کو دے دیتے ہیں، ہاں جی، یعنی یہ بھی ایک عجب تماشا ہے نا۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے یہی کہا کہ جی وہ، اور یہ شروع کیا تھا حضرت ہمارے خان صاحب نے، نہیں جی، وہ جو ہمارے تھے قاضی فائزی صاحب، اچھا وہ بھی تو خط لکھتے تھے نا۔ ہاں، ججوں کو چاہیے کہ خط نہ لکھا کریں، اپنی میٹنگوں میں بیٹھیں، اپنے نکات نوٹ کرائیں اور چیف جسٹس کے پاس جائیں، اس طریقے سے۔ وہاں سے بوائیکاٹ کر جاتے ہیں سر وہ۔ نہیں تو جب اگر میجورٹی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اپنا بیسٹ پوائنٹ آف ویو ریکارڈ کرا دیں۔ منیب اختر صاحب اتنے بڑے قانون دان ہیں، شاہ منصور علی شاہ صاحب ماشاءاللہ بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں، اور دونوں عالی دماغ ہیں، یعنی ان کی جو گرفت ہے نا قانونی معاملات پر، اس کا تو زمانہ معترف ہے بالکل۔ اور کیا ان کا وقار ہے، کیا ان کا کردار ہے۔ تو کیا ہو گیا خان صاحب، شاہ صاحب شاہ صاحب آپ ذرا اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ اور منیب اختر صاحب چودھری محمد علی کے پوتے ہیں، سابق وزیر اعظم کے، جناب ان کے آپ دیکھیں، جاوید، کیا ان کا نام تھا، جاوید اختر صاحب، ان کے بیٹے ہیں جو واپڈا کے ہمارے ممبر تھے نا واٹر کے، تو خالد انور کے داماد ہیں اور شاگرد ہیں، اور تو ان سے تھوڑا سا حوصلہ، بردباری، اپنے آپ کو قابو رکھیں۔ ہم بھی سمجھتے ہیں آپ کے دل پہ چھریاں چل رہی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، جب دل کو سنبھال لیں۔ دل پہ تو سر، دل کو سنبھالا یا اپنی زبان کو بھی سنبھالا سردار تنویر الیاس صاحب نے۔ اچھا، سردار تنویر الیاس جو تھے وہ برس پڑے تھے عدالتوں پہ جب وہ وزیر اعظم تھے، جی ہاں، عدلیہ پر انہوں نے دھواندار تقریر کر دی تھی۔ اب وہ ان کو چاہیے تھا جو کچھ بھڑاس نکالنی تھی نا وہ نکالتے اسمبلی کے اندر، اچھا، تاکہ ججوں کی پہنچ سے دور رہتے۔ تو ججوں نے، ہائی کورٹ نے ان کو توہین عدالت کا مجرم قرار دے دیا، اس کے نتیجے میں ان کی رکنیت ختم کر دی، ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد اب سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا ہے، ان کی معذرت قبول کر لی ہے، لیکن وزارت عظمیٰ تو چلی گئی نا ہاتھ سے۔ اب پی ٹی آئی بیچاری جو ہے وہ بھی رول گئی، اب ان کا راستہ الگ ہے، پی ٹی آئی کا الگ ہے، کتنے دھڑے بن گئے۔ اب انوار الحق صاحب اپنا چراغ جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سردار تنویر الیاس کا جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اب سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا یا معاف کر دیا تو اچھا ہوا، ختم کر دی۔ سردار تنویر الیاس جو ہیں ان کی کنٹریبیوشن تو ہے نا، ایک باوسیلہ آدمی ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں آزادی کے، تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ۔ تو کشمیر کے ساتھ جو ہے ہمارے کشمیر والوں کو بھی اپنے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے نا۔ اب کشمیر کی ہائی کورٹ ہے، کشمیر کے سیاستدان ہیں، کشمیر کی سپریم کورٹ ہے، بھائی ذرا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ سر یہ ہوا بھی آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار تھا۔ اب ذرا وہ ذرا مردانہ بار پھر حصہ لے سکیں گے، چلیں الیکشن لڑیں گے، اسمبلی میں پہنچیں گے، اور مطلب کبڈی کھیل لیں گے، کشتی کھیل لیں گے، کچھ تو کریں گے نا۔ چلیں، بس یہی داستان ہے ہماری۔